بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر انسانی تاریخ کے اوپر نظر ڈالی جائے تو 1400 سال پہلے انسان ظلم جو تھا اس کا اور جبر کا، ایک کلاس ڈیفرنس کا بھی شکار تھا۔ غلاموں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ طاقتور کا جب دل چاہتا تھا وہ کمزور کو رون دیتا تھا۔ قانون اور انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی۔ قانون بس وہی ہوتا تھا جو طاقتور بندہ ہے وہ اپنا لیتا تھا۔ ہر طرف جو تھے وہ ظلم کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ پھر میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ خاص کرم اور احسان فرمایا اور تمام کائنات کے لیے ایک رحمت، ایک نور، ایک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، جن کے آنے سے دنیا میں ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، روشنی ہی روشنی چھا گئی۔ آج امت مسلمہ کو سیرت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ حالات میں یہ جو مشکلات ہے جس میں ہم پھنسے پڑے ان سے نکلا جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر طارق شریف صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آج ہم نے خاص ان کو مدعو کیا ہے۔ مگر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آج ہمارا پروگرام کا جو ہاف پورشن ہے وہ ہم لوگ 12 ربیع الاول پہ جو ہے اس کو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا ہاف پورشن ہے 1 گھنٹہ اس کو ہم 6 سپٹمبر کے اوپر جو ہے وہ ڈیفنس ڈے کے اوپر منائیں گے۔ تو یہ دونوں پارٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ اسی لیے ہم آج یہ والا شو کریں کیونکہ کل جو ہے ہم لائیو نہیں ہوں گے، تو میں اس چیز کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دونوں جو ہے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، تو اس لیے ہم نے آج کے دن ہی 1 گھنٹہ جو ہے پورشن وائز اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، اور کوئی ہمارے ساتھ خوبصورت نعت شریف بھی پڑھنا چاہے آج تو پلیز کیجیے گا۔ اور ایک بہت اچھی نعت خواں بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کی بہت فیوریٹ ہے شبانہ، تو اسٹے ٹیون، کیونکہ شبانہ جو ہے وہ خود بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے آپ سب کے سامنے یہاں پہ نعت شریف کلام پڑھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم طارق صاحب سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، کل 12 ربیع الاول ہے طارق صاحب، تو یہ جو 12 ربیع الاول ہے اس کے دن کے حساب سے آج کا جو دن ہے جو ہم منا رہے ہیں، اس میں آپ یہ تھوڑا سا میسیج ضرور دیں کہ ہم نے نبی پاک کی ذات سے کیسی چیزیں جو ہے وہ لرن کر کے آگے بھی بڑھنا ہوگا، کیونکہ جن مشکلات میں ہم لوگ ابھی پھنسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، ہر طرف تباہی ہے، ہر طرف عذاب سیلاب کی صورت میں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں پہ ہم بوڑھے، بچے، جوان، ان کی لاشیں ملبوں میں سے اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ لوگ اپنے گھر، اپنے آشیانے، جن کو پوری زندگی، پوری ایک لائف لگ جاتی ہے، انسان کی پوری ایک زندگی لگتی ہے گھر بنانے، وہ ڈوبتا اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہے ہیں، سر و سامان سارا ڈوب رہا ہے۔ تو کیا کہیں گے اس حالات میں کہ ہمیں ان سے کیا سیکھنا چاہیے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً ماہ میلاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے کچھ وقت نکالنا، اور آپ کی ذات سے، آپ کی صفات، آپ کے نام، آپ کے کام اور آپ کے پیغام سے کوئی روشنی سمیٹنا، یہ یقیناً ایک سعادت کی بات ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ دلوں سے غفلت کا زنگ اتارتا رہتا ہے اور لوگوں کو پروردگار عالم کے ساتھ ابدیت کے رشتے میں جوڑتا رہتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس مہینے کا سورج چاند طلوع ہوتا ہے تو شرق تا غرب، شمال تا جنوب، ہر طرف جو ہے وہ گویا رسول رحمت کا ذکر جو ہے وہ درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس مہینے کو اگر حضور کے ذکر کا موسم بہار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ تصور کیجئے جتنا اس ایک مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک خیر منتقل ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، زندگی کے احوال، جو چیلنجز تھے ان کے حوالے سے، پھر جس وقار کے ساتھ، جس سلیقے اور کرینے کے ساتھ اس لک و دک صحرا کے اندر، اس ویرانے کے اندر جہاں تک پہنچنے کے لیے آج بھی تمام تر وسائل، ویژن اور خواہش کے باوجود اتنی دوری ہے کہ آپ کو کئی کلومیٹر جو ہے وہ صحرا سے گزر کے وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تصور کریں 1500 سال پہلے، ہم 1500واں جو ہے وہ آپ کا منا رہے ہیں، یوم ولادت منا رہے ہیں، تصور کریں 1500 سال پہلے، 15 صدیاں پہلے وہاں پر کیا حالات ہوں گے جس وقت سرکار دو عالم نے اس ہدایت کے روشنی کو جو ہے وہ عام کرنا شروع کیا ہوگا۔ یہ جو پروردگار عالم کی خیر کا جو ایک سلسلہ ہے یہ انسانوں تک منتقل ہونا شروع ہوا۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے حضور کی ولادت کی نسبت سے، کیونکہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم
کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنے رسول کو عطا کرنے کی شکل میں سچی بات یہ ہے کہ اپنے ایک عظیم الشان راز میں ہم سب کو شریک کر لیا ہے. یعنی وہ جو اس کا محبوب تھا نا، وہ جو 7 پردوں میں موجود تھا، جس کی آمد کی خبر جناب آدم علیہ السلام سے جناب مسیح علیہ السلام تک سارے جس کی خوشخبری دیتے آ رہے تھے اور اپنی امتوں کو، اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ جب وہ رسول پہنچے تو اس رسول کی پر فوراً ایمان بھی لانا ہے اور ان کے پیغام کے لیے اپنی خدمت جو ہے وہ بھی پیش کرنی ہے. وہ جو کئی صدیوں کا انتظار تھا نا، وہ اب تکمیل کو پہنچنے جا رہا تھا، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پروردگار عالم اپنا آخری جو ہدایت نامہ ہے وہ اپنی مخلوق کے سپرد کرنے جا رہے تھے. آپ تصور کریں یہ ماحول اور منظر نامہ کیا ہے جس میں سرکار دو عالم آئے ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہم اس کے منظر نامے کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہ بریک کیونکہ ہمیں بیچ میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اور سلسلہ ایسا ہے کہ اس گفتگو کو، اس بات کو سننے کے لیے بالکل بھی بریک جو ہے نا درکار نہیں ہونی چاہیے، مگر ہم مجبور ہوتے ہیں. بس ایک چھوٹے سے وقفے پہ آپ کو جوائن کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کے مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کے مسکرانے لگی. ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے،
دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں شبانہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت پیاری خوبصورت آواز کے ساتھ اور بڑے دل سے عقیدے کے ساتھ پڑھتی ہیں، کوئی بھی کلام ہو، کوئی بھی نعت شریف پڑھیں، حمد پڑھیں، بہت خوبصورتی سے۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے پاس پروفیسر فہد کاظمی صاحب، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور صاحب علم ہے، اسلامک اسکالر بھی ہیں، طارق صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اور ہم لوگ کاظمی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو ہم بات آج جیسے کریں 12 ربیع الاول کے اوپر، تو ہم لوگ اس روشنی میں رہ کے اگر ہم بات کریں کہ ہم اپنی انفرادی اور ہماری جو اجتماعی زندگی ہے اس کو ہمیں کس طریقے سے گزارنی چاہیے، طارق صاحب نے بڑی خوبصورت پس منظر وہ بھی بیان بھی کرنے والے تھے، تھوڑا سا اور الیبریٹ میں چاہوں گی آپ کو بھی پہلے تھوڑا سا جگہ ملے، پھر ہم طارق صاحب پہ آتے ہیں۔ بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عالم اسلام کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1500th برتھ ڈے اس کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک اہم بات ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں، میلاد النبی کو بھی ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے یقینی طور پہ اس کائنات میں۔ اٹ از اے میراکلس برتھ، سرکار دو عالم کی جو برتھ ہے یہ ایپاک چینجنگ برتھ ڈے ہے۔ ان کی آمد سے ایک پورا ایپاک ختم ہوا ہے اور ایک نئے عہد کا آغاز ہوا ہے، ایک نئے ایرا کا آغاز ہوا ہے۔ تو ایز اے ہیومن بینگ میں اپنے جوائے کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی سرکار دو عالم کا امتی بنایا اور سرکار دو عالم کی آمد میرے لیے باعث فخر ہے اور باعث مسرت ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیونگ سیڈ دیٹ، جہاں پر میں اچھے کلام سننا چاہتا ہوں اور اچھے کلام پڑھوں گا، سنوں گا، ذکر سرکار دو عالم کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز کو مین سٹریم کرنا، انٹرنلائز کرنا، اسیمولیٹ کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، سینٹرل کام ہے۔ بے شک۔ کل بھی بلکہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف رکھتے تھے اور ان کی مائیت کے اندر یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ماڈرن ایڈیم میں سرکار دو عالم کی ذات بابرکات کو متعارف ہی نہیں کروا سکے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ مطلب ہمیں پتہ تو ہے کہ سرکار دو عالم کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرسی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت للعالمین ہونا، آقا کا جو کیریکٹر ہے وہ بچوں کو ہم بتا ہی نہیں سکے۔ بچے آج کے جو ماڈرن بچے ہیں وہ لیڈرشپ کے لیے لیفٹ رائٹ سینٹر دیکھ رہے ہیں، وہ موٹیویشنل سپیکرز کو سن رہے ہیں، وہ بیسٹ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کائنات کا سب سے بڑا رول ماڈل موجود ہے، مگر ہم بتانے سے قاصر ہیں، ہم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم کی وہ جو مرسی ہے، وہ جو رحمت للعالمینی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایز اے جورسٹ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر رول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹرنیشنل پولیٹکس کا رول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈپلومسی، سفارتکاری، اتنے زیادہ ڈائمینشنز ہیں، اتنے زیادہ ڈائمینشنز ہیں جو کہ میں بتانے سے قاصر ہوں۔ میں نے کتابیں تو شاید لکھی ہیں، لیکن وہ بچہ جو او لیولز کر رہا ہے، اے لیولز کر رہا ہے، جو لاء سکولز میں ہے، جو میڈیکل سکول میں ہے، مجھے ایک ماڈرن انداز میں اب سرکار دو عالم کی باتیں بتانی پڑیں گی۔ اور اس میں سب سے بڑے ہمارے ہیرو علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ اقبال فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ سرکار دو عالم کی جو ذات ہے، یہ ریکنسٹرکشن ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر آپ کا خطبہ ہے، آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stands at the cusp of the ancient and the modern world، جو قدیم اور جدید دنیا کے سنگم پر سرکار دو عالم کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا جو وحی ہے، وحی کا جو سورس ہے، اقبال کہتے ہیں the source of revelation is in the ancient world, the spirit of the revelation is for the modern times۔ یعنی سرکار دو عالم جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بظاہر 1500 سال پہلے کا واقعہ ہے،
1450 سال پہلے آپ نے اظہار نبوت فرمایا, کیا بات, آپ قدیم زمانے میں ہیں, مگر جو آپ کے وحی کا مقصد ہے, جو آپ کے وحی کی اسپرٹ ہے, وہ جدید دنیا کی تعمیر ہے, جدید دنیا کا سنگ بنیاد ہے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد. جہاں پر میں جشن منا رہا ہوں, یقیناً مناؤں گا, یہ بھی میری غیرت کا تقاضا ہے. I want to celebrate, but at the same time this celebration will become and should become a catalyst کہ میرے بچوں کو یہ ورثہ منتقل ہو, انٹرنلائز ہو, اور کانفیڈنٹ محمدی مسلمان ہمارے سامنے. اچھا, ہم جو اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں, جو جنریشن ہے, اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے, کیونکہ ایک سوال بہت امپورٹنٹ اٹھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن اس پہ بات کرنی چاہیے. آپ دونوں مجھے اس کا جواب دیجیے گا. ایک سوال کروں گی میں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا کاظمی صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بات کر رہے تھے کہ ہم امت مسلمہ ہیں, ہمیں امتی بنایا گیا, ٹھیک ہے فاضل صاحب, تو مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک کے دور سے پہلے ہم بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹے جاتے تھے, ذبح ہوتے تھے. اب نبی پاک کے بعد جس طرح سے انہوں نے ہدایت دی, ٹھیک ہے, امت کو ایک ترغیب دی اسلام کی, اچھائی برائی کے بارے میں بتایا, نیکی کا بتایا, اب اس کے باوجود ہم اس دور میں واپس آ گئے. آج اسی دور میں کھڑے ہیں کہ سر عام ہم کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, کوئی بلے سے مار رہا ہے, کوئی بکرے کی طرح ذبح کر رہا ہے چھریوں سے, ٹھیک ہے. اب یہ جو نوجوان نسل ہے وہ یہ کیا سیکھ رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ یہ نوجوان نسل جو اتنی ہائپر ہوئی پھر رہی ہے, فرسٹریٹڈ ہوئی پھر رہی ہے, کسی کی بھی بات ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے, چھریاں باہر نکال لیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, گالی منہ میں انہوں نے ایسے رکھی ہوتی ہے جیسے پان رکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم کیا سکھانے اپنی امت کو, ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں آگے؟ ہم امت ہی ہیں. بہت ہی کرٹیکل سوال ہے اور تلخ سوال ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سوال کے اندر اس کا جواب مضمر ہے. یقینی طور پہ ہم سرکار دو عالم کو فالو نہیں کر رہے. اقبال نے اپنی شاعری کے اندر, ہمارے اولیاء اللہ نے اپنے کلام کے اندر یہ بارہا لکھا ہے کہ جب ہم جیسے امتی پروفٹ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہیں کہ سرکار دو عالم یا وہ ہستیاں ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو جو آپ نے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے, یہ تو کلیئر کٹ آنسر ہے اس کے اندر کہ وی آر ایبسلیوٹلی فار آف فرام دا ٹیچنگز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ کا ایک گلمس آپ سے میں کوئکلی شیئر کرتا ہوں. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اقلیتی گروپ کے کسی ممبر کو اس لیے مار دے کہ اس بیچارے کا تو کوئی وارث نہیں ہے, مطلب امیجن کریں کوئی کرسچن ہو, جو ہو, یا کوئی بھی نان مسلم ہو, اور ہم غلبے میں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہے, اور ہم کسی کو قتل کر دیں کہ یہ تو کوئی جواب میں قصاص بھی طلب نہیں کر سکتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں میں محمد بن عبداللہ اس کا وکیل بن کر اللہ کی عدالت میں کیس پریزنٹ کروں گا. یہ ہے سرکار دو عالم کی تعلیم. جو پسا ہوا طبقہ ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. طاقتور طبقے کو جو پریویل کرنا چاہتا ہے, جو غلبے کی آرزو میں ہے, چاہے وہ اپنی ویلتھ کے چکر میں ہو, اقتدار کے چکر میں ہو, سرکار دو عالم نے اپروٹ کیا ہے انہیں, پاور کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اکنامک ریسورسز کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, ایکویٹیبل ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ریسورسز. سرکار دو عالم کا نظام کیا ہے اس دھرتی پر؟ اللہ کا نظام, اور اللہ کا نظام مساوات ہے, ایکوالٹی ہے, برابری ہے. جو چیزیں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کے روٹ کاز میں یہ جو فرسٹریشن ہے, اس کا ایک روٹ کاز پاورٹی بھی تو ہے نا. تو پاورٹی کو کیسے الیویٹ کریں گے؟ ریسورسز کی منصفانہ تقسیم کوئی کرنے کو تیار ہے پاکستان کے اندر؟ یہاں پر تو غریب سے غریب تر, امیر سے امیر تر ہو رہا ہے نا. ہم ان ریالٹی اسلام کا نام لے رہے ہیں, لیکن ہم سیکولر ایک فریم ورک میں جی رہے ہیں, ہم اسلام میں نہیں جی رہے. کیونکہ جس دن اسلام نافذ ہو گیا تو ویلتھ کی ری ڈسٹریبیوشن ہوگی. ہمیں اسلام سے ڈرایا جاتا ہے کہ جی اسلام آ گیا تو سخت سزائیں آ جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہ تو ایک 1% کی بات ہے. اسلام کا جو بنیادی مقدمہ ہے, سرکار دو عالم کا جو بنیادی مقدمہ ہے, وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ تو یہ ہے کہ غریب کو اپلفٹ کر دو, مجبور کو اپلفٹ کر دو, بے کس کو لبریٹ کر دو. یہ جو آپ نے واقعات کی طرف اشارہ کیا نا, سرکار دو عالم کی حدیث کا مفہوم ہے, حضرت علی کا قول ہے, مفلسی سے پناہ مانگو, اس کی سرحدیں کفر سے جا ملتی ہیں. اب جب پیٹ میں روٹی نہیں ہے, پیٹ خالی ہے, تو فرسٹریشن ہے نا.
تو فرسٹریشن میں اینگر ہے, اینگر مینجمنٹ نہیں ہوگی, روڈ ریج ہوگا, ایک دوسرے کو ہم ماریں گے, 30 روپے پہ لڑیں گے کیونکہ میرے پاس 30 روپے نہیں ہے. یہ استغاثہ, یہ ایک پورا کہ پوری اکاؤنٹیبلٹی ہماری پوری سوسائٹی کی ہونی چاہیے, احتساب پوری سوسائٹی کا ہونا چاہیے. کاش ہمارے وہ علماء جو سرکار دو عالم کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار دو عالم کے نظام کے لیے بھی حقیقت میں کھڑے ہوں. ہوتا یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے اور ہم اپنی کافرز, اپنی تجوریوں کو بھر رہے ہیں, اپنی تنظیمیں بنا رہے ہیں, اپنے پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں, فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, فالٹ لائنز میں اضافہ کر رہے ہیں. کاش ہمارے علماء ان موضوعات کو موضوع بنائیں جو سرکار اور اہل بیت اور خلفائے راشدین کا موضوع ہے, اور وہ موضوع ہے سوشو پولیٹیکل چینج. We are not ready for socio political change. We can express our love in words. ہم نعتیں پڑھ سکتے ہیں, ہم سرکار دو عالم کے گیت گا سکتے ہیں, اچھی بات ہے, یہ بھی قابل فخر بات ہے, ریممبرنس ہے. لیکن یہ ریممبرنس میرا حال کب بنے گی, میرا کال میرا حال کب بنے گا, میرا معاشرہ کب محمدی ہوگا. کل ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ کانورزیشن ہو رہی تھی, میں نے کہا جی مجھے جاپان جانے کا اتفاق ہوا ہے, میں 22 دن رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ وہاں پہ ہارن کی آواز نہیں سنی. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں سر 23 سال سے رہ رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں سنی. اور جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے تو میں کہتا ہوں ٹوکیو کی سڑکوں میں مجھے اسلام نظر آتا ہے. تو یہ ٹوکیو کی سڑکوں میں نظر آتا ہے, نیو یارک میں, لنڈن میں آتا ہے, یہ لاہور میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پاکستان میں اس لیے کہ سرکار دو عالم کی ٹیچنگز کو سسٹمز کے لیول پر وہ اپلائی کر رہے ہیں بغیر جانے ہوئے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں سرکار دو عالم کو جان کر, جانتے ہوئے ان کے سسٹمز کو اڈاپٹ کرنے میں غفلت کر رہا ہوں. دس از دا سوری اسٹیٹ آف افیئرس. فاضل صاحب آپ کو جانا ہے مجھے پتا ہے, اور آپ نے بڑی مشکلوں سے آج کے دن کے حساب سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میں سیریسلی آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گا. میں یہ کہوں گی کہ پلیز یوتھ کے لیے نا آپ آیا کریں, کیونکہ بینگ ینگ پرسن تو جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ینگ جنریشن جو ہے ان کو جا کے ٹچ کرتی ہے. کیونکہ اگر ہم اس طرح کے بن کے اگر ہمیں کوئی بڑا سمجھاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ان کی تو عادت ہے بولنے کی, مگر جب ہمیں ہمارے عمر کا کوئی سمجھاتا ہے نا ہم کہتے ہیں یار کوئی بات ہے. آپ کی نعت شریف سنیں گے, اس کے ساتھ پھر بریک پہ جائیں گے. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھے پہ پیمبری, نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی, کرے کون تیری کرے کون تیری برابری, یہ نہیں کسی کی مجال, یہ نہیں کسی کی مجال, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ.
ویلکم بیک. طارق صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کے ساتھ کیسے تھے, کیا سلوک رکھتے تھے, گھریلو معاملات ان کے کیسے تھے, وہ اپنی جو بیگم تھیں ان کو کیسے مخاطب کرتے تھے اور سب کے ساتھ کیسے سلسلہ رکھتے تھے؟ سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات آپ نے کی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے نا, اس اگر انسانی تاریخ کا اسے بدترین معاشرہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کیا اللہ کا اس نے انتظام ہے اور اس کی اپنی مصلحت ہے. انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کو اللہ نے اپنا سب سے بہترین رسول عطا کیا. جب جہالت اپنے درجہ کمال پر پہنچ گئی نا, تو کامل جہالت کی اصلاح کے لیے اللہ نے کامل ہدایت کا نزول جو ہے نا اس کا اہتمام کر دیا. اور رسول رحمت کی شخصیت جو ہے جہاں باقی دیگر گوشوں میں ہمیں منفرد اور ممتاز نظر آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 55 برس کا یہ جو ریاضت کا سیرت کا کے طالب علم کے طور پہ جو سفر ہے, اگر کوئی شخص مجھ سے ایک فکرہ پوچھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بنیادی حوالہ اور تعارف کیا ہے, آپ کا متبادل نام کیا ہو سکتا ہے, تو وہ متبادل نام جو حضور کی زندگی کی جلوت خلوت مجلس تنہائی سب رویوں پر غالب ہے, وہ رحمت کا رویہ ہے ماشاءاللہ. اور حضور کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے سوشل ٹیبوز کو ایڈریس کیا ہے, انسانی تاریخ کی کسی رہنما, کسی لیڈر, حتیٰ کہ کسی نبی نے بھی اس انداز میں ایڈریس نہیں کیا. آپ تصور کریں یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس میں کوئی شخص اپنے بچے کو اپنے دوستوں کی مجلس میں چوم نہیں سکتا تھا, بوسہ نہیں دے سکتا تھا. اگر کوئی عرب سردار اپنے احباب کی موجودگی میں اپنے بچے کو پیار کرتا ہے نا, تو کئی مہینوں تک اسے تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ نہیں مجھے پتا تھا پہلی بار اسے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی ہاں اتنے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے, وہ کہتے تھے بچوں کو چومنا تو نسوانی صفت ہے, ماں جو ہے وہ بچوں کو چوما کرتی ہے, بڑی بہنیں چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار کرتی ہیں, تم کیسے مرد ہو کہ تمہارے اندر یہ بات. آپ تصور کریں یہ کتنا بڑا انقلاب ہے جو میرے رسول نے اپنے عمل سے اس دنیا کے اندر جس کا ظہور کیا. آپ تصور کریں وہ معاشرہ جہاں کوئی شخص اپنے بچے کو نہیں چوم سکتا تھا نا, میرے کریم آقا نے دشمنوں کے بچوں کو اس معاشرے میں چوم کر دکھایا. ان کی عزت جو ہے, عورتوں کے ساتھ جو معاملہ تھا آپ تصور کریں, خاتون خانہ جو ہے اس کے اکرام کا تو کیا معاملہ ہے. آپ تصور کریں نا, جب میں محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اپنے کریم آقا کی محبت اور الفت کو دیکھتا ہوں تو میرا سر فخر سے دنیا اقوام عالم کے سامنے بلند ہو جاتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک مرد میدان, یعنی یہ وہ ہستی ہے جو میدان کے اندر بھی قیادت اور سیادت رکھتی ہے, اور ان سے بہترین جنگجو کوئی نہیں, ان سے بہترین سپہ سالار نہیں, لیکن وہ ہستی جو اللہ کے دین کے احیاء کے لیے اتنی استقامت کے ساتھ, بہادری اور دلیری کے ساتھ جو ہے وہ میدان عمل میں کھڑی ہوتی ہے, جیسے ہی گھر کا دروازہ اس کی چوکھٹ کراس کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اپنی خواتین کے ساتھ, افراد خانہ کے ساتھ اور بالخصوص اپنی ازواج کے ساتھ ایسی محبت اور شفقت کے ساتھ ایک معاملہ فرماتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں آج کے دور میں بھی جو بڑا اپنے آپ کو, جس دور کو ہم بڑا سویلائز دور سمجھتے ہیں اور بڑا آرگنائز دور تصور کرتے ہیں, آج بھی کوئی شخص اس طرح اپنی ازواج کا اکرام نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, آج اتنی جدیدیت کے باوجود میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے احباب کے اندر اپنی بیگم کا نام لے کر اس کی کوئی خوبی بیان کرتے وقت حجاب محسوس کرتا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المی ہے کہ ہم خواتین کی خوبیاں جو ہیں ان کو اس انداز میں بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں. نہ جانے کہاں سے ہمارے اندر ایک انا کی یہ غلط جو ہے نا وہ تعریف ہمارے اندر بیٹھ گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی بڑی مردانگی ہے کہ آپ جو آپ کے ساتھ زندگی کرنے والی حرمت اور قربت کے رشتوں میں خواتین, آپ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف نہ کریں یا ان کا اکرام نہ کریں. جو کچھ میں اپنے بلبوتے پہ ہوں, آپ تصور کریں آپ تصور کریں آج کے معاشرے میں بھی اس رویے کو اختیار کرنا ذرا مشکل ہے. دوست احباب آپ کو جو ہے وہ آن اے لائٹر نوٹ ایک مشکل وہ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں, شکار کر دیتے ہیں کہ آپ خواتین کی, اپنے گھر کی خواتین کا اتنا نام لے کے تعریف کیوں کر رہے ہیں. تصور کریں 1500 سال پہلے اس معاشرے کے اندر جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اور جہاں اپنی سوتیلی ماؤں کو باپ کے مرنے کے بعد منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا یا نکاح کا پیغام بھیج دیا جاتا, جس وقت وہ گھر کے کام کاج کرنے میں قاصر ہو جاتی تو
تو انہی سوتیلی ماؤں کی عزت کرنے کی بجائے، ان کی خدمت کرنے کی بجائے انہیں جیسے غلاموں کو بیچا جاتا ہے، ان کی منڈیوں میں جا کے ان کو بیچ دیا جاتا، اس معاشرے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے نام لے کر ان کی شخصی صفات اپنے اصحاب کے درمیان بیان کی اور ان کی گویا عزت جو ہے اس کو 4 چاند لگا دیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ میرے کریم آقا کی محبت کا منظرنامہ تصور کیجئے کہ جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جس ایک خاتون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے زیادہ خیر پر مبنی تذکرہ سنا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور آپ نے ایک بڑی کمال بات کی۔ امام بیہقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جب بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر سنا نا، سرکار نے کبھی ان کا اس میں ذاتی نہیں لیا، انہیں ختیجہ کہہ کے نہیں پکارا، ان کو محسنہ اسلام کہہ کے پکارا۔ اب آپ تصور کریں وہ اسلام جس کو لانے کا اول تاخر حوالہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ اس کار نبوت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ جو کنٹریبیوشن ہے، جو آپ کی خدمت ہے، آپ کا ایثار ہے، مال کی شکل میں، وقت کی شکل میں، ڈھارس کی شکل میں، وہ اس کنٹریبیوشن کا اعتراف اس انداز میں کرتے ہیں کہ اسلام کا لانے والا پیغمبر انہیں محسنہ اسلام کہہ کے پکارتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کی عزت جو ہے اس کو لافانی قرار دے دیتا ہے۔ زندگی کی جس گوشی کی طرف آپ کی نگاہ جائے گی اور زندگی میں موجود جس رشتے کی طرف آپ توجہ کریں گے نا، میرے کریم آقا مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ سماجی پہلو اور معاشرتی اور خانگی پہلو حضور کی زندگی کا یہ ہے کہ حضور انسانوں کے درمیان ان رشتوں کی عزتوں کو بحال کرنے کے لیے آئے۔ یعنی ماں کے درجے پر آپ تصور کریں، حضور کی اپنی والدہ ماجدہ تو حضور کی زندگی میں اس طرح بہت زیادہ وقت ان کا عرصہ نہیں گزرا، لیکن وہ جو 7 اور مائیں ہیں جو رضاعت کی ساتھ حضور کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نسبت سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ سرکار اپنے گھر میں آرام فرما ہے، ڈھلتی دوپہر کا وقت ہے اور ایک نوجوان آتا ہے اور دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے کہ قبیلہ بنو سعد سے جو ہے وہ چند خواتین اور ایک قافلہ آیا ہے جو حرم مکہ جو ہے یعنی خانہ کعبہ اس کے گرد جو کھجوریں لگی ہیں ان کے ساتھ اپنی سواریاں باندھ رہا ہے، اور سرکار پوچھتے ہیں کیا اس میں کوئی بزرگ خاتون بھی موجود ہے؟ تو وہ نوجوان جو ہے وہ اثبات میں یعنی مثبت جواب دیتا ہے کہ واقعی اس میں ایک بزرگ خاتون بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے سرکار کے ساتھ 25 برس گزارے حضور کی رفاقت میں، جلوت خلوت مجلس تنہائی سب سے زیادہ قرب ان کو حضور کا میسر رہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ عالم یہ تھا 25 برس کی رفاقت میں صرف ایک منظرنامہ ہے، جب حضور نے یہ سنا نا کہ ایک بزرگ خاتون آئی ہیں، یہ اکلوتا منظرنامہ ہے جو ان کی آنکھوں نے محفوظ کیا کہ حضور گھر سے اس حالت میں نکلے کہ نہ آپ کے قدمین میں جو ہے وہ نالین مبارک موجود تھی، یعنی نہ آپ کے پاؤں میں جوتا موجود تھا اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ دستار سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضور اتنی بے چینی سے نکلے اور میری ماں کہہ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنے ساتھ لے آئے اور گھر میں رکھا، 3 دن اکرام کیا اور پھر مکے کی سرحد تک جو ان کی ضرورتیں تھیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ جو ہے انہیں رخصت کرتے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ بھی اپنے مال سے ان کو تحفہ کرتی ہیں۔ حضرت صہیبہ جو دوسری خاتون جن سے حضور نے دودھ پیا، ان کے لیے حضور مدینہ تشریف لے گئے، وہ مکہ میں موجود تھی۔ جتنے قافلے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، ہر قافلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تحائف دے کر، کپڑے دے کر اور درہم و دینار دے کر اپنی ماں رضائی ماں حضرت صہیبہ کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور انہیں کہا کرتے تھے جو کائنات میں سب سے زیادہ جس کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں یعنی میرے کریم آقا، جو جانے والا ہوتا اسے پیغام دیتے کہ میری ماں صہیبہ کو کہو کہ میرے حق میں پروردگار عالم کی حضور دعا کرے۔ تو آپ تصور کریں کہ کس انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی عزت جو ہے اس کو بحال کیا اور ہم سب کو جو ہے وہ ایک زندگی کرنے کا کرینہ اور سلیقہ عطا کیا۔ آپ کے بھی ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا 10 بجے فری کروں گی، تو پورے ٹائم کے حساب سے میں نے سر کو بھی یہاں پہ فری کیا کیونکہ کہیں اور بھی ان کو ابھی جانا ہے، مدھو ہے کسی پروگرام میں، مگر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شبانہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے نعت پڑھی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی جو ہے ہم 6 سپٹمبر کے حساب سے جو ہے وہ بات کریں گے، مگر کل کے دن میں ہے، مگر آج جیسے میں بتا چکی ہوں کہ ہم اس کو ڈسکس کیے بغیر، اس کو منائے بغیر جو ہے ہم اپنا جو ہے شو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے پاکستانی افواج جو ہے ناظرین، ہماری جو ایئر فورس ہے، ہماری نیوی کی قربانیاں ہیں نا، یہ ان کی وجہ سے یہ ایک دن ہے جو منایا جاتا ہے، جو ہماری حفاظت ہماری افواج نے کی،
جس طریقے سے ان کے عزم کو ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ دن اس لیے منایا جاتا ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے دشمن کے خلاف جا کر ہم سب کے جو ہے نا پروٹیکشن کی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے. تو آج ہمارے پاس جو لوگ مہمان جن کو ہم نے مدعو کیا ہے جو ہم سے بات کریں گے، سب سے پہلے ہمارے پاس ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہیں. ٹھیک ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. السلام علیکم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میں ہیں ہمارے پاس ریئر ایڈمرل نوید احمد رضوی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آج کے دن آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، مدعو کیا. تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ 6 سپٹمبر کی جو یاد ہے جو ہم منا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ جو ایئر فورس ہے اور جو ان کی ایک لائن تھی کہ جس طریقے سے ہم نے ان کو پش بیک کیا، لوگوں کو کس طریقے سے جا کے ہم نے جو ہے نا گراؤنڈ میں ان کے دشمن کو جو ہے وہ بھگایا. بہت شکریہ فضا آپ کے انوائٹ کرنے کا، اور سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ویورز کو، اور خاص طور پہ ان غازیوں اور شہیدوں کو جنہوں نے قربانیاں دی، ان کی فیملیز کو یوم دفاع پاکستان مبارک، اور سلیوٹ ان فیملیز کو خاص طور پہ جن کی فیملیز نے قربانیاں دی. بے شک. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے مقروض ہیں آج تک، اور انہی کی وجہ سے ہم آزاد سانس لے رہے ہیں. بے شک. اور جو نئی نسل ہے وہ آج غازہ کو دیکھ پاتی ہے، اور پھر شاید آزادی کی ہم زیادہ قدر کر پائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ایک جذبہ تھا جو جب میں ایئر فورس میں جوائن کیا ایز اے فائٹر پائلٹ تو میں نے اپنے سینئر سے دیکھا کہ وہ کس جذبے سے لڑے تھے. اور میری یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ایم عالم سے ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن میرا ہوا، کیونکہ وہ اسی میس میں رہتے تھے پشاور میں ہی. اچھا. جس میں میری ایز اے ینگ آفیسر جو کمیشن میرے ملنے کے بعد جب میں پاس آؤٹ ہوا تو اس کی میری پوسٹنگ پشاور ہوئی، تو ایم عالم صاحب اسی میس میں رہتے. اچھا. ہم ان سے سٹوری سنتے تھے بچوں کی طرح، پوچھتے تھے جی جنگ کیسے ہوئی، آپ نے کیسے کیا. یہ تو وہ جو ہمیں پاس آن ہوئی ہیں ہم نے وہی لیگیسی کوشش کیا نئی نسل کو، نئے نوجوانوں کو جو پاکستان ایئر فورس میں پاس آؤٹ کریں. اور میں اکثر بتاتا ہوں تو وہ جو قصے ہیں ایم عالم صاحب سے آپ نے ان کی زبانی بھی سنے ہوئے؟ جی ڈائریکٹ جیسے میں آپ سے سن رہا ہوں، اتنی دور نہیں بلکہ جتنی ایڈمرل صاحب بیٹھے تھے، کیونکہ ہم ڈائننگ ہال میں ایک طرف وہ بیٹھے ہوتے تھے، یہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے. انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو وہ میس میں ہی رہتے تھے اور میس میں ہی ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے. اچھا. اور اس طرح کا ووڈن فلور تھا، اور ووڈن فلور وہ اصلی والی ووڈ انگریزوں کے زمانے کی، اور ووڈن ٹیبل تھا. تو جب آ کے بیٹھتے تھے ہمارے سامنے تو ہم کوئی بات پوچھتے تھے تو اپنی سٹوری تو سناتے تھے، لیکن ہمیں بھی آدھی کرسی پر ٹینشن میں بیٹھنا اس لیے پڑتا تھا کہ وہ ہم سے ایک قسم کا کوئز لیتے تھے. اچھا. وہ کہتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ انڈین ہنٹر جو ہے اس کی کتنی تھرسٹ ہے، ہم کہتے ہیں اتنی تھرسٹ ہے، ٹرن کتنا ٹرن ریٹ کتنا ہے، فلاں چیز کتنی ہے، ریٹ آف کلائمب بتاؤ فلاں جہاز کا انڈین. تو اگر ہم نہیں بتاتے تھے تو لٹرلی ڈانٹ پڑتی تھی. وہ کہتے تھے کہ تم اتنے منورٹی میں ہو، تم 1/3 ہو، اگر تمہیں دشمن کا نہیں پتا تو اس کو آؤٹ سمارٹ کیسے کرو گے؟ ارے واہ. اس کے ٹیکٹکس میں اس کے کمزور ایریاز کو ایکسپلائٹ کیسے کرو گے؟ وہ تبھی کرو گے جب ان کے بارے میں جانو گے. اور میں یہ بتاتا چلوں آپ کی انٹرسٹ کے لیے کہ جب ہم بیٹھے ہوتے تھے، اگر میرا منہ ادھر ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں یا ناشتہ کر رہا ہوں تو ایم عالم صاحب جب آتے تھے تھوڑی دیر بعد پتہ لگ جاتا تھا ایم عالم صاحب ڈائننگ ٹیبل میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کو سمجھاتے ہوئے میز پہ مکے مارتے تھے جذباتی. اچھا. یہی غصے میں کہ تم دشمن کا کرو گے ڈز. تو وہ کیونکہ ووڈن میں نے جیسے پکا تو وہ پورے ہال میں گونجتی تھی ایک آواز، اور پتہ لگتا تھا ایم عالم صاحب ڈائننگ ہال میں آ گئے. تو یہ ایک لیگیسی تھی ان کی. مگر اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ جس طریقے سے ہم لوگ ابھی ایک میزائل فائر کرتے ہیں، وہ تو کہاں سے کہاں میلوں کون سے 150 200 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر یہ جو کیا ایسی ان کے پاس چیزیں ٹیکنیکس تھیں جس میں 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں انہوں نے اتنے سارے انڈیا کے جہاز جو ہے وہ گرا دیے؟ جی بالکل بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. اس زمانے میں جو پرسنل سکل ہوتی تھی پائلٹ کی اور ٹریننگ، وہ بڑا میٹر کرتی تھی. بیکاز لٹرل سینس میں اس زمانے میں جو لفظ ہوا تھا جو اب اپلیکیبل اس طرح نہیں رہا، وہ ڈاگ فائٹ کرتے تھے. وہ لٹرلی جہاز ادھر سے 2 3 4 آتے تھے، وہ گتھم گتھا ہوتے تھے، لڑائی کرتے تھے. جس کی سکل اچھی ہے، جس کی نظر اچھی ہے، جس کی ڈیسیژن میکنگ اچھی ہے، جس کی اسٹریس مینجمنٹ اچھی ہے اور ریئیکشن کوئک ہے جس کا، وہ کر گزرتا تھا. وہ یہ اور یہ جیسے میں نے کہا اب وہ ٹیکنالوجی آ گئی، پھر مشین آ گئی، پھر کمپیوٹرز آ گئے، پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے آلموسٹ 198 کلومیٹر پہ مارا ہے، جو پہلا ہندوستان کا جہاز جو 5 مئی کو جو مارا 7 مئی کو. تو یہ ایک لیگیسی تھی. لیکن آپ نے پوچھا کہ کیسے کور کرتے تھے. ہاں بیکاز ڈفرینس کور دیکھیے آج کا نہیں ہمارا یہ ایج. ہمیں ڈے 1 سے پاک فضائیہ کو پتہ ہے کہ ہم نومیریکلی انفیریئر ہیں، ہم نمبر کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکیں گے. اور نمبر کا نہیں اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے کو ڈیزائن ایسے نہیں ہے. 65 کی جنگ میں بھی ہم 1/3 تھے.
آج بھی ہم اسی طرح ریشو سے چلتے ہیں. لیکن کس چیز میں ہمیں ممتاز کیا الحمدللہ, وہ پہلی ہے جذبہ ایمان. آبویسلی جس جذبے سے ہم لڑتے ہیں, اور ایم عالم صاحب کو ہم نے دیکھا, پیشن. Obviously میں اکثر بھی اس بات میں بچے بھی پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ہیٹ دی اینیمی. آئی سیڈ آئی ڈونٹ ہیٹ دی اینیمی. مجھے سامنے والے سے نفرت نہیں ہے, لیکن مجھے اس سے بڑی محبت ہے جس کو میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں. ہمارے اندر یہ چیز بھی نہیں کہ مر گیا تو شہید اور بچ گیا تو غازی. اور دوسری ہم کرتے ہیں کوالٹی آف ٹریننگ سے کور کرتے ہیں اس گیپ کو جو ہمارا نومیریکل ہے. اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ جو آپ نے دیکھا وہ ہماری ہے ٹیکنالوجیکل ایج جو ہے. اچھا, ابھی جو ہمارے 200 کلومیٹر پہ جو ہم نے دشمن کو مارا ہے, آج سے 5-6 سال پہلے جب انہوں نے رافیل لیے تھے اور ہمارے پاس J-10C نہیں تھے, تو ان کا ایج ہو گیا تھا ہمیں پہلے شوٹ کرنے کا. اچھا, وہ 1.5 رہا. ہم ایک قسم کا ڈیفینسو چلے گئے کہ وہ 150 کلومیٹر سے مار سکتے تھے اور ہم 100 کلومیٹر تک مار سکتے. پھر پریزنٹ لیڈرشپ نے یہ فار سائٹڈ فیصلہ کیا کہ یہ ہماری نومیریکل ڈس ایڈوانٹیج کے علاوہ شوٹنگ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوگی, تو ہمیں پھر J-10C انڈکٹ کیے, جو الحمدللہ 200 کلومیٹر پلس پر شوٹنگ کی, جنہوں نے ابھی. اچھا, نوید احمد رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے ہم یہ بات کریں گے کہ نیوی کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کیا کردار تھا نیوی کا, کس طریقے سے سمندروں میں جا کر یہ جو جنگ لڑی جاتی تھی 60s میں, یہ کس طریقے سے کی ہے, کتنی بڑی خاموش جنگ ہوتی ہوگی سمندروں کے اندر. نوید صاحب, خاموش جنگ کیسے لڑتے تھے؟ نہیں, خاموش جنگ نہیں ہے, سمندروں کے اندر کی کون سی آواز, اتنی آنکھوں میں مطلب ذرا اوجھل ہے, لیکن جنگ کی تو گونج. اور جیسے ادھر ابھی باہر کوئی ایک بم پھٹے گا سب کو پتہ چلے گا, اس سمندر کے اندر جنگ چل رہی ہے, آواز نہیں آتی, آواز ہی نہیں. جہازوں فائٹر جہازوں کی تو آواز آتی ہے, پورے شہر کو پتہ لگتا ہے جہاز آ گیا, سب کو پتہ چلتا ہے, بلکہ سائلنٹ واریئرز. اور کوئی مہمان آتا ہے گھر کی بیل دے کے آتا ہے نا, تو یہ جو خاموش سمندری طوفان, یہ جنگ کیسے, جیسے آپ نے فرمایا, اس جنگ کی ڈائنامکس تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اس میں ایک چیز جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کو پہلے اپریشیٹ کر کے اپنے آپ کو ان مقررہ مقامات پہ تعینات ہو جانا ہوتا ہے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہوتی, کیونکہ آدھی جنگ یہیں پر ہے کہ آئی ایم پوزیشنڈ بیٹر دین مائی اینیمی. اس کے بعد پہلے میں آنا چاہوں گا, 2 باتیں میں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ آپ نے یہ ذکر چھیڑ دیا. یہ جو 6 ستمبر ہے یہ یونیک ہے, کیونکہ یہ ہے ان دی ویک آف مارکہ حق. اور مارکہ حق کو میں بالکل ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور تحفہ سمجھتا ہوں ہماری قوم کے لیے, جس نے اس قوم کو یکجا کر دیا. اب میں آتا ہوں 65 میں جو نیوی کا کردار رہا, اس میں ہمارے پاس ایک سبمرین تھی اس وقت, اس کا نام تھا پاکستان نیوی سبمرین غازی. اچھا جی, یہ جو پہلی سبمرین تھی یہ ایک غازی جو تھی اکیلی تھی ہمارے پاس, لیکن بیکاز آف ہر the entire Indian fleet remained in their harbors and ports and did not venture out. باہر نہیں آیا وہ کوئی بھی جہاز, because of the scare of the presence of Ghazi in the waters. Wow. The entire fleet remained inside. کیا بات ہے. دوسرا جو اس میں ہم نے ایک جو ذرا بڑا واقعہ ہے وہ ہے کہ سرفس شپس نے جا کر گجرات کے کوسٹ پہ, وہاں پہ ان کا دوارکا پہ ایک ریڈار اسٹیشن تھا, اس کو جا کے نیول گن فائر سے ختم کیا. اچھا, تو یہ 2 بہت ویزیبل اور ویوڈ تھے, لیکن کیونکہ وہاں سے اتنی ریزسٹنس نہیں تھی, ایک قسم کا وہاں پہ خوف تھا, دہشت تھی غازی کی, جس کی وجہ سے ان کا فلیٹ آیا ہی نہیں, تو کوئی زیادہ آپس میں مارکا نہیں ہو سکا اس طرح. اچھا, لیکن بہرحال دیکھیے بحری جنگ کے اپنے ایک وہ ہے ڈائنامکس, اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس تجارت جا رہی ہے وہ راستے آبی گزرگاہیں کھلی رہیں, کیونکہ اس کے اوپر آپ کے ملک کی معیشت اور آپ کی وار مشینری چل رہی ہوتی ہے. وہ فیول آئل جو آ رہا ہے وہ اشد ضروری ہے, وہ اسپیئر پارٹس جو آ رہے ہیں وہ بہت ضروری ہیں ٹو کیپ یور سیلف ایٹ دی آپٹیمم ہر چیز میں. تو اس چیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے نیوی کا کردار ہوتا ہے, اور نیوی نے اس وقت بھی اور الحمدللہ اس دفعہ بھی آپ میں سے کسی کو یہ محسوس نہیں ہوا
تو اس لحاظ سے ہم سائلنٹ اچھا جیسے میں یو کے وغیرہ جاتی ہوں نا تو وہاں پر ابھی میں نے ایک جگہ تھی اس کو وزٹ بھی کیا تھا, میں کافی بلکہ 2-3 بار اس کا ویڈیوز اور بلاگ بھی بنا چکی ہوں. وہاں پہ پورٹس موتھ وہ پتہ ہے یو کے وغیرہ میں نا اٹس ویری فیمس. تو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے جو جہاز ہیں, اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, اور ہر بس 2 منٹ جہاز بوٹ جاتی ہے تو وہ بڑے بڑے جہاز آ رہے ہیں, اور وہ جہاز ہیں جو ایئرپورٹ ہیں جن کے اوپر باقی جنگی جہاز اترتے ہیں, ایئر کرافٹ وغیرہ کے. تو وہ اس طرح, اور ہر طرف سے جو ہے نا ان کے پانی کو جو ہے نا پولیس ان کی جا رہی ہوتی ہے, پولیس جیسے گاڑی میں وین جاتی ہے پولیس کی, ویسی پانی میں ان کی پولیس کی ریسکیو وغیرہ کر. تو کیا ہم بھی اتنا الرٹ ہوتے؟ یہ آپ نے مجھے پلیز بریک کے بعد الرٹ تو الحمدللہ, یہ آپ بریک کے بعد مجھے جواب دے رہے ہیں. ٹیک اے بریک پلیز. اچھا میں پہلے خالد چشتی صاحب جو ہے نا آپ سے ایک سوال کرنا چاہی تھی. ابھی ریسنٹلی ہم نے 1965 کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دی 2025 میں, مارکہ حق جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہماری جو ایئر فورس ہے انہوں نے کس طریقے سے ٹیکل کیا؟ ٹھیک ہے, دنیا نے مانا بھی ہے کہ ہم نے جہاز گرائے ان کے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اچھی خاصی ہم نے ان کو جو شکست ہوتی ہے, جو پٹائی ہوتی ہے, وہ اپنے لفظی ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو مار گرایا, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کے بارے میں ذرا کچھ آپ اپنی روشنی ڈالیے لفظوں کی. فضا, میں نے بریک سے پہلے یہ کہا تھا کہ ایک ہماری جذبہ ایمان ہوتا ہے, ایک ہماری کوالٹی آف ٹریننگ ہے, اور تیسرا موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنالوجیکل جو ہمارا ایج ہے ہندوستان کو. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات شیئر کرتا ہوں. میں ابھی کوئی 1 ہفتہ پہلے امریکہ کینیڈا گیا ہوا تھا لیکچرز وغیرہ کے سلسلے میں, کوئی انٹرویوز وغیرہ تھے. تو کینیڈا میں تھا تو ایک چینل تھا جس کے جو ہوسٹ تھے وہ سکھ تھے, انڈین کینیڈین. اوکے. انہوں نے میرے سے پنجابی میں کیا. اچھا. تو جب میں نے اپنی جنگ کی ساری بتائی, 7-0 ہوا ہے, یہ ہوا ہے, تو پنجابی میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ تہاڈا مطلب ساڈی ایئر فورس اتنی کمزور ہے, یہ انہوں نے میرے سے کہا. تو میں نے کہا نہیں, آپ کی ایئر فورس بہت مضبوط ہے, اور میں ایز اے پروفیشنل اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن مضبوط ہونا اور فاتح ہونے میں فرق ہوتا ہے. میں نے کہا ایک ریسلر جو ہوتا ہے نا, ایک سومو ریسلر, اس کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے, بٹ وہ ٹیکنیک کیا لگاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیڈمنٹن کا میچ بھی جیت سکتا ہے, ٹیبل ٹینس کا بھی جیت سکتا ہے. آپ نے سوئفٹنس, اسمارٹنس اپلائی کرنی ہوتی ہے. آج بھی میں آپ کے چینل کے تھرو کہنا چاہتا ہوں کہ ایز این اوپوننٹ میں انڈین ایئر فورس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, پروفیشنل ہے, لیکن سوچنے کی بات ہے کچھ تو غلطی کہیں ہوئی, چاہے لیڈرشپ سے ہوئی جس نے جنگ میں دھکیلا اپنی فوج کو, اور جنگ سے چند دن پہلے ان کا وائس چیف آف ایئر اسٹاف کو فائر کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ انڈیکیٹر کیا ہے, ڈسکنیکٹ یا فیتھ نہیں ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں, میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کی جنگ کے وجہ, اگر آپ کی کاز جسٹیفائڈ نہ ہو تو آپ کی وار بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوتی. اچھا. اور اگر آپ کی وار جسٹیفائڈ نہیں ہے تو آپ کی فورسز کی پرفارمنس بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوتی. واو. تو یہی ہوا الحمدللہ, ہماری کاز جسٹیفائڈ. بات کی ہے ویسے. جی سوری, بڑی ٹیکنیک بات کی آپ نے اس میں. تھینک یو. تو کاز ہماری جسٹیفائڈ تھی اور رہی بھی ہے, پہلے بھی 65 میں بھی ہم نے ڈیفینڈ کیا, ہم نے تھرو آؤٹ یہی کیا. تو ہماری کاز اگر جسٹیفائڈ ہوگی, اور الحمدللہ تھی, ہماری وار بھی جسٹیفائڈ تھی, اور الحمدللہ پرفارمنس بھی جو آپ نے کہا 7-0 وہ بھی جسٹیفائڈ تھی. تو دوسری طرف ہندوستان کی طرف دیکھیے, کیونکہ ہم نے اس میں جوش نہیں ہے, ہم نے ہوش کے ساتھ, عقل کے ساتھ بھی کام لیا, جو کہ ڈیٹا لیک ہم نے ڈیٹا لنک ہم نے جو ایئر کرافٹ, جو ہمارے جتنے بھی ریڈار سسٹمز آ رہے ہیں, جو سیٹلائٹس ہماری جو آپس میں لنکڈ کی ہیں, وہ انڈیا کو اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں تھا, سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہ اس پہ بھی ذرا سی چھوٹی سی میں چاہوں گی کہ تھوڑا ایلیبریٹ کریں آپ لوگ کہ یہ کس طریقے سے لنکڈ کیا ہم نے ان ساری اس چیزوں. دیکھیے اس دفعہ ہم نے ایک نئی ٹرم کوائن کی ہے جو اب لوگوں میں پڑھائی جا رہی ہے. میں ویسٹ میں گیا اور یہ وہ ہر شخص موسٹلی جو ملٹری ریلیٹڈ تھے مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ MDO کیا ہے, ملٹی ڈومین آپریشن, آپ لوگ کس کو کہہ رہے ہیں. اور میں ان کو کہتا تھا یہ ملٹی ڈومین آپریشن پرانے زمانے کی ڈاگ فائٹ سے ہم آگے نکل گئے. آپ نے زمین پر جو سرفیس ٹو ایئر میزائل والا بیٹھا ہوا ہے, ایئر ڈیفنس کنٹرولر بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگ ڈاگ فائٹ آپ اس کو کہتے تھے کہ ادھر سے بھی تیارے آ گئے, ادھر سے بھی آ گئے, اور آپس میں گتھم گتھا ہوئے, اور وہ لڑائی ہوئی جو اس کو ڈاگ فائٹ, وہ ڈاگ فائٹ ہے. اب کوئی ڈاگ فائٹ نہیں رہے گی. اب یہ اس کو میں ملٹی ڈومین آپریشن, اور اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایئر فورس جو فائٹ کرتی ہے وہ وار کو یا کامبیٹ کو آرکیسٹریٹ کرتی ہے, جیسے میوزک کو آرکیسٹریٹ کرتی ہے. دیٹ مینس اتنے پلیئرز ہوتے ہیں, ان کو ریدم میں جیسے میوزیشین کرتا ہے اس طرح ایئر فورس کی لیڈرشپ کرتی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاک فضائی کے سربراہ میرا خیال ہے 11-12 دن گھر نہیں گئے, وہ آپریشنز روم میں تھے, تھنکنگ کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. یہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی ایگزامپل تھی. اور آرکیسٹریٹ کرنا میں اسی کو کہہ رہا ہوں کہ زمین پہ جتنے ایسٹس تھے وہ, ہوا میں فائٹر جہاز, پیچھے ان کے ایئر ٹو ایئر ریفیولر یا جیمر یا ایئر بورن ارلی وارننگ,
اور سیٹلائٹ پکچر اور زمین پر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے سائبر کمانڈ کے واریئرس، یہ سب ایفیکٹ کریٹ کر رہے تھے. دشمن کے جو جہاز تھے ان کی پائلٹس کی ڈیگریڈیشن کر رہے تھے، ان کا کانفیڈنس شیٹر کر رہے تھے، اور پھر حملہ کیا جاتا ہے. اور آپ ذرا ویژولائز کریں رات کے 12:10 پر جب آپ 1 کلومیٹر دور بھی نہیں دیکھتے اور آپ میزائل فائر کر رہے ہیں 200 کلومیٹر دور، تو دشمن کو آپ دیکھ نہیں رہے اور اس کو بھی نہیں پتہ لگنے دیا. آلموسٹ جب تک 20-30 کلومیٹر میزائل نہیں رہ گیا تھا انہوں نے ڈیسیو کیا سارا. یہ پیس ٹائم میں کرنا ہوتا ہے. اور یہ میں نے جب آپریشنز روم میں بعد میں میرا وزٹ ہوا جنگ کے بعد، الحمدللہ مجھے آنر ہوا کہ مجھے بلایا گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ تیاری وہ 3 سال سے کر رہے تھے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے ہوا رات کو، انہوں نے کہا سر ایسے نہیں ہوا، ہمیں تو 3 سال سے یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی جنگ ہوئی یہ اسکواڈن جو ہے رافیل کو ٹارگٹ کرے گا نمبر 1. اوکے. تو یہ ایسے، یہ میں نوجوان بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کے ویورز ہیں کہ نتھنگ کمز فار فری. ہارڈ ورک ہے، کمٹمنٹ ہے. 3 سال تک انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ ریہرسلس کی، ان کی فریکوینسیز پر، ان کے ٹیکٹکس پر، ان کے امپلائمنٹ اسٹریٹجی پر ورک کیا اور پھر یہ کاؤنٹر کیا. اور ابو آل دیکھیں، ایک آخری بات میں اس پہ بتاتے چلوں آپ کو کہ جب عام طور پہ ایز اے فائٹر پائلٹ جب میں ہوا میں جاتا ہوں تو زمین پر جانے سے پہلے مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینسو مشن ہے، یہ اوفینسو مشن ہے. یعنی میں نے اینیمی کے اندر جا کر حملہ کرنا ہے یا اپنے ملک میں رہ کر دفاع کرنا ہے. اچھا. یہ یونیک مشن تھا جس کے اندر یہ ڈیفینسو مشن کے لیے ٹیک آف اچھا. کیا تھا. اور ہوا میں ان کو کہا گیا کہ میزائل فائر ہو گئے ہیں کیونکہ پاک فضائیہ نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ اگر ویپن اندر آئے ہمارے ملک کے یا جہاز آئے، اوفینس 1 جتنا ہوگا. اچھا. تو انہوں نے پھر انہی جہازوں کو ٹارگٹ کیا. اور یہ یونیک کلیئرنس تھی اور لیڈرشپ کا ٹرسٹ تھا ان پائلٹس کے اوپر کہ ان کو ٹیک آف کے وقت ہمیں پرمیشن لینی ہوتی ہے نارملی. جب آپ انگیج کرتے ہیں دشمن کو، لاک کرتے ہیں زمین پہ، لیڈرشپ سے آتھرائزیشن لیتے ہیں کہ میں شوٹ کروں. یہ لیڈرشپ کا ٹرسٹ تھا ان پائلٹس کے اوپر کہ ٹیک آف پہ ان کو پرمیشن دے دی گئی تھی کہ وین ایور یو انگیج یو کلیئر ٹو ٹیک شوٹ، کلیئر ٹو ٹیک آف. تو یہ ایک ہوم ورک. جو ہمارے جو ایئر کرافٹس تھے نا، ہم نے لاک کیے ہوئے تھے ان کے تقریباً اگر آپ کہتے ہیں 15 سے 20 ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ہم نے لاک کیے ہوئے تھے. ان کو ہم ایک بٹن دبانے پہ گرا سکتے تھے مگر ہم نے وہ نہیں گرائے. اس میں کیا ٹیکنیک تھی، کیا تھا؟ دیکھیے دشمن پر آپ نے وار پروہیبٹیو پرائس امپوز کرنی ہوتی ہے، اس کو بے ہوش نہیں کر دینا ہوتا، اس کو ہوش رہے کہ وہ we could have done it with one touch of button. we could have done it. لیکن ہم نے یہ کیا کرنا ہوتا ہے، اتنا بڑا ملک ہے، ان کی اتنی بڑی ایگو ہے، اتنی پنشمنٹ اتنے بڑے ملک کے لیے 7-0 اور رافیل 4 ہیں، چوتھا بعد میں ایڈ ہوا ہے وہ کنفرم ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اتنی بڑی پنشمنٹ بھی دیکھ لیں آج تک وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. ان کے ایئر چیف کو 92 ڈیز کے بعد پریس کانفرنس یا میڈیا میں وہ آئے اور 58 منٹس کی تقریر کرتے ہیں اور 28ویں منٹ پر جا کے کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا ہم نے جہاز بھی مارے ہیں پاکستان. اچھا، آپ لوگ کی تیاری کے بارے میں بتائیے گا. نیوی جو ہے وہ کس طریقے سے 2025 کے جو ہمارا مارکہ حق ہے اس میں کس طریقے سے کیا چیلنجز تھے نیوی کے، کہ ہماری جو تھی وہ ریڈیمنٹس کیا تھی؟ جی، ریڈینس کے لیے مطلب جو آپ کی نیوی جو تھی اسی طرح پہلے اپنے سارے ٹھکانوں پہ آپ دوزیں اپنی جگہوں پہ تھیں، جہاز بحری جہاز اپنی جگہوں پہ تھے اور نیول ایوییشن کے جو ایئر کرافٹ تھے وہ ریکانسنس سارٹیز پہ تھے. ہمارا ایک ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے، اس ایریا کے اندر جیسے یہ ملٹی ڈومین آپریشنز کی بات کر رہے تھے، ہمارے پاس ایک ٹرم یوز ہوتی ہے میری ٹائم ڈومین اویئرنیس. میری ٹائم ڈومین اویئرنیس یہ ہے کہ جو میرا علاقہ ہے میرے انٹرسٹ کا، اس کے اندر جو بھی چیز آ رہی ہے اور جو اس میں سے باہر جا رہی ہے اس کا ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور اگر وہ ہمارے لیے کسی قسم کا تھریٹ یا خطرہ بن رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں فوراً کارروائی کرنی چاہیے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان اس پورے مارکے میں مورلی اور ایتھیکلی بھی ایک ہائر پیڈسٹل پہ تھا. کیسے کہ جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ایک ڈومین یوز کیا ایئر کا ہمارے پہ اٹیک کرنے کا اور دوسرے ڈرونز یوز کیے. پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی کنٹرولڈ اسی ایئر ڈومین میں اور ان ڈرونز کے اگینسٹ اور اپنے بھی ڈرونز بھیجے، تو تاکہ یہ ایک پروپورشنیٹ رسپانس ہو. اگر بری طرف وہ کھولتے یا بحری اس میں وہ کوئی ایڈونچر کرتے تو ان کو وہاں بھی الحمدللہ انشاءاللہ تعالی، اور جب بھی ہوا ان کو اسی طرح جواب ملے گا. بحری کے اندر ایک اور امپورٹنٹ بات، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 انڈیکیٹرز تھے کہ ایک تو آپ کی سلاک سی لائنز آف کمیونیکیشنز کھلی رہیں تاکہ آپ کی معیشت کا پہیہ چلتا رہے،
اور نمبر 2 آپ کی کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وار آف ایٹریشن، آپ کے کوئی جنگی تنصیبات یا کوئی کوسٹ پہ لگی چیزوں کو تھریٹن کیا جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کا جو INS وکرانت جو ایئر کرافٹ کیریئر آپ ذکر کر رہی تھیں، وہ 400 میل سے بھی دور رہا. اب دیکھیے ایک ایئر کرافٹ کیریئر جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پورا فلوٹیلا ٹائپ ہوتا ہے، اس کے ایسکارٹ شپس ہوتے ہیں، اس کی اپنی سابمرین ہوتی ہے، اس کے اپنے ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، پھر وہ موو کرتا ہے. اچھا، وہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ رافیل کے لیے ہمارے پاس پلانز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ہائی ویلیو ٹارگٹ. تو اسی طرح ایئر کرافٹ کیریئر جو انڈین ہے وہ بھی اس طرح کا ایک ٹارگٹ ہے، اور اگر وہ اس کو لائیں گے بغیر پاک بحریہ کی صلاحیتوں کو، جنگی صلاحیتوں کو کم کیے بغیر، تو وہ پھر اپنے لیے بہت بڑا ایک مشکل کھول رہے ہیں. کوریڈور کے یہ دیکھیں، اس طریقے کی باتیں کر کے ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھ کے جو سن رہے ہوتے ہیں، سیریسلی جذبہ اتنا پیشنیٹ، اتنے ہمارا اندر کا جو خون ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. دل کرتا ہے کہ بس ابھی بھی نا جنگ ختم ہوئی، وہ پھر بھی جا کے نا بس ہم اپنی جنگ کے لیے دوبارہ سے ریڈی ہو جائیں، دوبارہ سے جواب دیں، بار بار جواب دیں، اور ہم سارے اس معاملے میں ایک ہو جاتے ہیں. ایک بریک میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ابھی بریک سے پہلے ہم نیوی کی بات کر رہے تھے. تو یہ جو آبدوز سے ہوتی ہے پانی میں، میرا ایک سوال یہ کہ جب آپ لوگ جاتے ہیں 2-2 3-3 4-4 مہینے کے لیے ٹریول، آپ کے نیوی کے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو آپ کی تو کیونکہ فیلڈ تھوڑا سا آپ نے آبدوز کی ٹریولنگ تو نہیں چوز کی ڈیفینیٹلی، تو جو لوگ آپ کی نیوی سے جاتے ہیں ادھر اور 3-3 مہینے رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا، اندر رہائش، وہ سب کچھ کیا ہوتی ہے، کیسے گزارتے ہیں؟ نہ ہوا، نہ کچھ، نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے دن نہ رات ہے، پھر کیسے ہوتا ہے یہ سارا؟ پہلے یہ سمجھیے کہ جو آبدوز ہوتی ہے نا، اس کا سروائیول ہے کہ وہ ڈسکریٹ رہے، یعنی کہ اس کی جگہ کا کسی کو معلوم نہ ہو، وہ کہاں ہے، کہاں گئی، یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس وقت آبدوز، یہ جب ہم بات کر رہے ہیں ہماری آبدوز ABC کہاں پہ موجود ہے. یہ جب جاتے ہیں تو یہ اپنے گھروں سے ہر دفعہ ایسے ہی جاتے ہیں جیسے آخری ملاقات کر کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ میڈیم ہے اور اس میں رسکس بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جاتی ہے آبدوز اور پھر یہ ڈائیوڈ رہتی ہے بہت لمبے پیریڈ کے لیے. جو کنونشنل سبمرینز ہیں ان کو ضروری ہے اوپر آنا، کیونکہ ان کو اپنی بیٹریز کو چارج کرنا ہوتا ہے فار دی آکسیجن فرام دا آؤٹ سائڈ ایئر. کتنے ٹائم کے بعد؟ جی، یہ جو نارمل سبمرینز ہیں وہ ان کو ایک دن کے اندر ایک دفعہ آنا ضروری ہے. اچھا. جو ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ایک نئی ٹیکنیک ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے ساتھ ہیں، ان کی ڈیوریشن بڑھ جاتی ہے، کافی حد تک بڑھ جاتی ہے فار دا کنونشنل سبمرینز. فار دا نیوکلیئر سبمرینز یہ امپیڈیمنٹ نہیں ہے کہ ان کو اوپر آنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ان کا سارا سلسلہ ہی انجینئرنگ کا اور ہوتا ہے. تو جو ہماری سبمرینز ہیں اور جو ہمارے سبمرینرز ہیں، یہ والنٹیئر سروس ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ میں اور آپ کسی دن بھی چل پڑیں اور کہیں. یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کا بڑا اسٹرینوس میڈیکل ہوتا ہے، پھر وہ اس سروس میں جاتے ہیں. کھانے پینے کو کیا ملتا ہے اندر؟ جی، ان کو اندر کھانے پینے کو کیا ملتا ہے؟ کھانے پینے کو ان کے پاس زیادہ ٹنڈ فوڈ ہوتا ہے. یا ٹن فوڈ میں کیا کیا؟ ٹن فوڈ میں ایسے ہے کہ دال زیادہ اور یہ سبزی یا چاول، گوشت بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو کھانا وغیرہ اسی طرح زیادہ تر جو ہے وہ پروویژنز ان کے شیلف ہوتے ہیں اور وہ اس کو بناتے رہتے ہیں. کچھ فریش پروویژنز بھی ہوتے ہیں جب وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ٹریٹ ہے. ان کا دن کا پانی کا کوٹا ہوتا ہے فریش واٹر کا، وہ ایسے نہا نہیں سکتے، ان کو بہت لمیٹڈ اماؤنٹ آف واٹر ملتا ہے. پینے کے لیے تو آف کورس ہوتا ہے، لیکن ویسے آپ کو ہاتھ منہ دھونے کے لیے شیو وہ لوگ نہیں کرتے. تو یہ وہ پورا پیریڈ اسی طرح اپنے مشن پہ رہتے ہیں. تو 3 مہینہ وہ مشن بڑا ہوتا ہے، بالکل نہیں نہاتے؟ جی نہیں.
اچھا، اور دال چاول کھاتے ہیں بس، دال چاول کی ڈائٹ. ڈرائی راشن کیونکہ اسٹوریج نہیں دیکھیے ہوتی تو وہ refrigeration مشن نہیں ہوتی. ریفریجریٹر نہیں ہوتا. Refrigeration نہیں ہاں نیچے. یہ بیٹا سمجھیے کہ وہ مشن ان کی لائف سے واہ بڑا ہوتا ہے. سر مگر کیا بات ہے کہ دیکھیں آخری ملاقات کر کے جاتے ہیں اپنے گھر سے، مطلب میں ملک کے لیے آپ کو- قربانی ویسے ہی دے رہے ہیں. جی پہلی جو ویسے تو الحمدللہ ہماری سب مرینز ہمیشہ واپس آئی ہیں، اچھا ماشاءاللہ بارنگ ون جو ایک سر وہ بھی ایک میں چاہوں گی کہ بات ذرا ڈسکس کریں جس طریقے سے وہ جو آپ بتا رہے تھے نا کہ ہاں جی 71 میں ہماری سب مرین تھی پاکستان نیوی سب مرین ہنگور. اس کے کمانڈنگ آفیسر آج بھی حیات ہیں ماشاءاللہ، وائس ایڈمرل احمد تسنیم. اور انہوں نے دس واز دی فرسٹ ٹائم کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کسی بھی سب مرین ایکشن میں دشمن کے جنگی جہاز کو ڈبویا ہے. INS ککری کو ڈبویا اور INS کرپان کو انہوں نے سویئرلی ڈیمیج کیا جو واپس چلا گیا پھر اپنے ہاربر میں. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکشن تھا جو 71 کا 9 دسمبر کو ہوا تھا، اور پاکستان نیوی ٹیکس اے لاٹ آف پرائڈ ان اٹ. اور وہ بڑے ہمارے لیجنڈری ہیرو ہیں احمد تسنیم صاحب، ہم سب ان سے بہت سیکھتے ہیں، جیسے MM عالم ہیں فار ایئر فورس. اس کے علاوہ ایک سب مرین تھی جو ہم جو ایک مشن پہ گئی تھی آن دا ایسٹرن کوسٹ، یعنی کہ جو ایک تو اس طرف ہے نا انڈیا کا کوسٹ، یہ کاٹھیا واڑ ہے، گجرات ہے، یہ نیچے چلا جاتا ہے ساؤتھ میں کوچین جہاں پہ گوا ہے، پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے بے آف بنگال میں جہاں پہ وشاکھاپٹنم ہے، اور پھر آگے بنگلہ دیش ہے. ٹھیک ہے، اس طرف وہ ڈپلائیڈ ہوئی تھی فار سرٹن مشن. تو واپس نہیں آئی؟ وہ واپس نہیں آ سکی تھی. اچھا. اس کے اندر وہ جو اس کا مشن تھا وہ اتنا ڈینجرس تھا. ایک تو وہ اس کو ایسا کام دیا گیا تھا جو بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ گئے اور انہوں نے وہ کیا، لیکن وہ سب کے سب شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی کیسے مغفرت. بالکل آمین. لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں ہمارے وطن کے لیے، ہم لوگوں کے لیے. ایسی ایسی قربانیاں میں آپ کو بتاؤں کتنے نام، کس کس کا نام.